فرحان الرحمان صاحب، عمر ریحان صاحب، یہاں موجود کاٹی کے تمام عہدیداران، ممبران، میڈیا کے دوست، السلام علیکم۔ میرا شاید یہ کوئی غالباً چوتھا پانچواں وزٹ ہوگا کاٹی کا، اور مختلف حیثیت میں آتا رہا ہوں، کیونکہ مختلف ڈپارٹمنٹس مختلف اوقات میں میرے پاس رہے۔ تو جو باتیں آپ نے کہیں اکثر تو شاید وہ جو آپ کے مسائل ہیں اسی طرح کی تھی، کچھ چیزیں نئی بھی تھیں، اور میں نے کوشش کی تھی کہ تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ہیڈز یہاں پہ موجود ہوں، تاکہ وہ اپنے کانوں سے ساری باتیں سنیں اور پھر اس کے حل کے لیے جو باتیں ہم یہاں کریں اس پر وہ فوری طور پر عمل درآمد بھی کریں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور میں بڑا اس پہ کلیئر رہا ہوں ہمیشہ سے۔ اس طرح بھی اے کے محمد صاحب کہہ رہے تھے، میرا بیک گراؤنڈ تو ٹریڈ یونین کا ہے اور میں بڑا ہارڈ لائنر ٹریڈ یونسٹ ہوں، میری اپروچ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے یا ایون کہ جو مزدور ہے اس کے حالات کو بہتر کرنا ہے، تو اس وقت تک وہ نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی انڈسٹری ترقی نہیں کرے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو انڈسٹریل سیکٹر جو ہمارا ہے اس کی ڈیولپمنٹ اس ملک کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس پر ہمارا ویو بڑا کلیئر ہے۔ مراد علی شاہ صاحب ہوں، اس سے پہلے قابل شاہ صاحب ہوں، چیئرمین صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، ان کی بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہوتی ہیں کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ان لوگوں کو جو ہمارے صوبے میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، انڈسٹریز لگانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے صوبے کی یا ملک کی معیشت کو سہارا دینا چاہتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کوشش کی، میں تمام چیزیں نوٹ کر لوں، اگر رہ گئی تو مجھے بتا دیجیے گا لیکن کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے آپ کی تمام باتوں کا جواب بھی دے دوں، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز میرے ذہن میں آتی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں۔ پہلا ایشو جو آپ نے اٹھایا ہے کہ ڈفرینٹ ٹاؤنز ہیں اور ان کی جورسڈکشن کا ایشو ہے، تو یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ نئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہر وقت جب بلدیاتی نظام آیا یا کوئی بھی اور چیز آئی، ایون یہ کہ وفاق اور صوبے کے اندر بھی ایشوز رہتے ہیں کہ کون سا کام کس نے کرنا ہے، لیکن ہمارے لوکل گورنمنٹ لاء کے اندر ایک پروویژن موجود ہے کہ اگر کہیں ڈسپیوٹ ہے دو کاؤنسلز کے درمیان یا دو اداروں کے درمیان، تو اس کا سلیوشن کیا ہوگا۔ اور ایک پروونشل لوکل گورنمنٹ کمیشن ہے جس کو میں خود ایز اے منسٹر ہیڈ کرتا ہوں، اس کے اندر لاء سیکرٹری ہیں، اس کے اندر ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہیں، اس کے اندر ہمارے انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں جو ریٹائرڈ سینئر بیوروکریٹس ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم یہ بیٹھ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو شکایت ہمارے پاس آئی ہے یہ کس کے حق میں جانی چاہیے، کس کے خلاف جانی چاہیے۔ تو کچھ چیزیں ہم نے کی بھی ہیں اور یہ ایشو بھی ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، اور اس کو ہم ریزالو کر لیں گے، اور یہ قانون کے مطابق ہوگا، خواہش پہ نہیں ہوگا۔ مطلب کہہ رہے ہیں KMC آ گئی کہہ رہی ہے دے دو، تو کہ کورنگی والا کہہ رہا ہے کہ دے دو، اب کورنگی کا پیپلز پارٹی کا ہے تو ہم اس کے حق میں کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قانون کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ چیزیں موجود ہیں، کون سا ٹیکس کس نے لینا ہے، کس کی حدود کیا ہوں گی۔ اگر کہیں کوئی کنٹراڈکشن ہے قانون میں اور کسی اور ہمارے جو شیڈیول آف ٹیکسز ہے اس کے اندر، تو اس کا بھی راستہ ہم خود نکال کے پھر اس قانون کے اندر ترمیم کر کے اس کو چیزوں کو ٹھیک کریں گے۔ تو یہ جو ایشو ہے یہ حل ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم حل کر لیں گے۔ باقی جو نالوں کی آپ نے بات کی، میں اس روڈ سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں یہ بڑے ہول بنے ہوئے ہیں، میں یہاں جو کہا نا روزانہ گزرتا ہوں، اس لیے کہ یہاں سے گزر کے میں روزانہ شادی میں جاتا ہوں تو شاید ہی کوئی دن ایسا ہو کہ یہ روڈ میں نہ دیکھتا ہوں، تو اس روڈ سے گزرتا ہوں، یہ مسئلہ ہے۔ اور جب میں منسٹر نہیں تھا تب بھی جو ریلیونٹ لوگ تھے ان سے میں بات کرتا تھا کہ یہ پرابلم ہے، اور یہ نالے جو اوور فلو کے نالے سے پانی آ جاتا ہے اس کو میں خود بھی فیس کرتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ تو ابھی چونکہ ہمارے پاس افضال زیدی صاحب بیٹھے ہیں جو میونسپل کمشنر ہیں KMC کے، ہمارے یہاں مختلف نالے ہیں اور مختلف ادارے ان کو دیکھتے ہیں، کچھ KMC کے پاس ہیں، کچھ ٹاؤنس کے پاس ہیں۔ تو میں نے بھی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ KMC کے نالے ہی ہیں، اور ابھی یہ میٹنگ کے بعد یا کل یا پرسوں کسی وقت میں خود بھی ایک میٹنگ بلا لوں گا، لیکن آپ نے ایک تجویز دی کہ کوئی کمیٹی بنا دی جائے میری سربراہی میں، تو میری رائے یہ ہے، اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر لیں، میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں ہر وقت، کہ ایک کمیٹی چونکہ آپ کے ویسے ہی مسعود بھائی جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، یہ ہو جائیں یا ان کے ساتھ آپ کسی اور کو رکھنا چاہیں، ہم اپنے تمام اداروں سے ایک فوکل پرسن لے کے
اپنے آفس کے تھرو آپ کو کنوے کر دیں گے. بلڈنگ کنٹرول سے ایک ہو جائے گا, KMC سے ایک ہو جائے گا, ٹاؤن سے ایک ہو جائے گا, KDA سے ایک ہو جائے گا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے ایک ہو جائے گا, واٹر بورڈ سے ایک ہو جائے گا. تو ایک کمیٹی آپ ان پر مشتمل بنا لیں. اگر اس کمیٹی کو کوئی پرابلم ہو, کوئی مسئلہ ہو, تو پھر آپ چاہیں تو میرے پاس آ سکتے ہیں اور اس مسئلے کر سکتے ہیں. اچھا, بجلی ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, اس پر تو خیر بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. بجلی کا ایشو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے, لیکن بہرحال ہم پورے شہر کی بات کرتے ہیں جس میں انڈسٹریل ایریاز بھی آتے ہیں, ریزیڈینشیل ایریاز بھی آتے ہیں. لوگ بہت بری طرح بھگت رہے ہیں کہ الیکٹرک کی جو پالیسیز ہیں, بڑی کچھ سمجھ میں آنے والی پالیسیز ہیں. اس کو مثال کے طور پر کل بھی ایک میٹنگ ہوئی, وہاں بھی میں نے بات کی. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ کوئی ادارہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے لوگوں کو بجلی نہیں دے سکتا. اس حد تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور ان کو پیسے ملنے چاہیے. ہم کبھی کسی کو انکریج نہیں کریں گے کہ آپ بجلی کا بل پے نہ کریں, یا کسی کو انکریج نہیں کریں گے کہ آپ بجلی کی چوری کریں. لیکن جو ایشو ہے, جو شاید میں زیادہ اس پہ ووکل ہوتا ہوں, کہ جو لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں وہ اس کو کیوں بھگتتے ہیں, جو لوگ بجلی چوری نہیں کرتے ہیں وہ اس کو کیوں بھگتتے ہیں. اور ایک یہ لفظ میں نے ہی ایک میٹنگ میں کہا تھا, اب یہ کامن ہو گیا اور بات بالکل ٹھیک ہے, غور کریں گے تو ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے, یہ فاٹا میں کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی ایک قبیلے کا فرد کوئی جرم کرتا تھا تو پورے قبیلے کو سزا ملتی تھی, ان کے گھر گرا دیے جاتے تھے, مختلف لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا, مقدمات ان کے اوپر بن جاتے تھے. یہ اتنا غیر انسانی قانون تھا کہ اس کو وہاں سے بھی ختم کر دیا گیا. شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی جنگلات میں کہیں ہو, لیکن کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوگا یہ. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس کراچی شہر کے اندر یہ کلیکٹیو پنشمنٹ کا جو نظام ہے وہ کے الیکٹرک نے رائج کر دیا ہے, اور ڈٹائی کے ساتھ اس کو وہ مانتے بھی ہیں. اگر کہیں کسی علاقے میں بجلی نہیں ہے, اگر آپ کی ریکوری نہیں ہوتی, آپ کی کلیکشن بہت کم ہے, تو بھائی اگر میں بجلی چوری کرتا ہوں تو آپ کو اختیار ہے کہ مجھے پکڑیں, میرے خلاف FIR کرائیں, مجھے گرفتار کرائیں. اگر میں بجلی کا بل نہیں بھرتا ہوں, آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ میری بجلی ڈسکنیکٹ کر دیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ میں بجلی کا بل نہیں بھرتا لیکن زبیر بھائی کی بھی بجلی جائے گی اس لیے کہ میں بل نہیں بھرتا ہوں. میں بجلی چوری کرتا ہوں لیکن بجلی جو ہے وہ قنداری صاحب کی بھی جائے گی اس لیے کہ میں بجلی چوری کرتا ہوں. بدقسمتی ان کی یہ کہ میرے پڑوسی ہیں. اگر کے الیکٹرک کے پاس نظام نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں کر سکیں, تو انہوں نے آسان حل نکال دیا کہ چونکہ ہمارے پاس نظام نہیں ہے کہ ہم صحیح بندی کی بجلی کاٹ سکیں, اس لیے سب کی بند کر دو. یہ کوئی حل نہیں ہے, یہ کوئی جواز نہیں ہے. اس میں نے کل بھی ان سے کہا کہ دیکھیں, اگر آپ کے پاس نظام نہیں تو آپ کے دو آپشن ہیں, سب کی بند کر دیں, دوسرا آپشن ہے کہ کسی کی بند کریں. تو جو بہتر آپشن ہے اس کی طرف کیوں نہیں جاتے کہ آپ کسی کی بند کریں. اچھا, لوڈ شیڈنگ ہم ویسے ہی بھگت رہے ہیں. میں بل بھرتا ہوں, میرے یہاں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, میں بھگتتا ہوں اس کو, لیکن پھر ان کا دل چاہتا ہے کبھی کبھی 6 دن کے لیے ہمارا فیڈر بند کر دیتے ہیں, 6 دن کے لیے فیڈر بند کر دیتے ہیں. پھر اگر وہ لوگ بیچارے جو اس گرمی میں مر رہے ہوں گے وہ کیا کریں گے بھائی, سڑک پہ نکلیں گے تو کیا کریں گے. نہیں نکلنا چاہیے لیکن نکلتے ہیں. وہ سڑک پہ نکلتے ہیں تو FIR بھی کے الیکٹرک کٹوا دی ہے. بھائی تمہارا سڑک سے کیا واسطہ ہے. SHO FIR کٹوائے, کوئی DC FIR کٹوائے, کوئی SSO کمشنر FIR کٹوائے, کے الیکٹرک کٹوا دیتی ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکلنا چاہیے. اور یہ میں نے کل بھی ان سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ختم کریں کہ آپ جو فیڈر بند کر دیتے ہیں کئی کے دنوں کے لیے, یہ بند کر دیں. اور میں نے کہا ان کے افسران کو, ایک کام کریں کہ آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ان گلیوں میں, ان محلوں میں, ان بلڈنگوں میں جہاں آپ 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں یا آپ 6 دن بجلی بند کرتے ہیں, آپ چلو وہاں چل کے دیکھو گا لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے, کیسے لوگ رہتے ہیں. میں نے وہ بات بڑی تکلیف سے اسمبلی میں کہی تھی, اور کہنی نہیں چاہیے, لیکن میں کیا کروں, سمجھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے کہ بھائی تمہیں احساس نہیں. اور میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, ہنگامہ کچھ نہ کریں بھائی, کے الیکٹرک کے دفتر میں جائیں, دروازہ بند کریں, ان کی ایسی بند کرتے ہیں ان کے پنکھے بند کر دیں, اور وہ کہتے ہیں 3 گھنٹے بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ. وہ دفتر جو ماشاء اللہ اس طرح کے بڑے اچھے دفتر ہیں. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بیچارے کھولیوں جیسے کمروں کے اندر جو انسان رہ رہے ہیں شہر کے اندر. کئی لوگ ہیں جن کے والدین کئی سالوں سے بستر پہ پڑے ہیں, چل بھی نہیں سکتے. اگر بجلی چلی جائے گی تو بیچارے کو کہیں موو بھی نہیں کر سکتے, اسی بستر پہ پڑا رہے گا. اگر بجلی نہیں ہوگی اسی بستر پہ ہوگا, کہیں نہیں جا سکتا ہے. بھائی ان کا کوئی احساس کر لو. یہ انسانی المیہ ہے, یہ انسانی ایشو ہے, یہ کوئی کمرشل بات نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس چونکہ وہ سسٹم نہیں. بات سسٹم ڈیولپ کرو, سسٹم بناؤ,
دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, آپ کو یہ نہیں نظام مل رہا کہ آپ صحیح طریقے کی بجلی کیسے کاٹو گے اگر وہ بل ہی بھرتا ہوں. تو یہ کچھ ایشوز ہیں جو بڑے جینون ہیں اور ان کے ساتھ ان کا حل ان سے نہیں نکل رہا ہے. اور اسی میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بل دینے والے لوگ ہیں, ہم سب ہیں مثال کے, جو بھی دیتا ہے, آپ بھی دیتے ہیں, ہم بھی دیتے ہیں, جو بھی دیتا ہے, ان سب کو بجلی مہنگی ملتی ہے اس لیے کہ جو بجلی چوری ہوتی ہے, جو لوگ بل نہیں دیتے ہیں, اس کی سارا بوجھ جو ہمارے اوپر آتا ہے. نظام نہیں ہے اداروں کے پاس, وہ بوجھ ہم پہ ڈال دیتے ہیں. کوئی حل نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکلنا چاہیے کہ ایک تو جو لوگ ایمانداری کے ساتھ وقت پر اپنے یوٹیلیٹی بلز پے کرتے ہیں ان کو 24 گھنٹے ان انٹرپٹیڈ بجلی کی فراہمی دینا ان اداروں کی ذمہ داری ہے. اس کو انشور کریں, نظام اپنا بنائیں. یہ ہمارے کام نہیں کہ ہم ان کو بنا کے دیں گے کیا نظام ہوگا. میں نے ایک مثال ان کو یہ بھی دی کہ میں بلدیات کا منسٹر ہوں. لوگوں کو پانی کا بل دینا چاہیے, نہیں دیتے ہیں, تو میں کیا کروں, پانی بند کر دوں؟ نہیں کروں گا. نہ دیں بل, ہم کوشش کریں گے کہ دے دیں, ہم محنت کریں گے, ہم قانونی کارروائی کریں گے, لیکن اس کے بعد بھی اگر بل نہیں دے گا تو پانی تو نہیں بند کریں گے ان کا. بجلی اسی طرح کی چیز ہے, یہ آپ کیسے کر سکتے ہو کہ بجلی 6 دن بند کر دو. تو بہرحال اب وہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس کا راستہ نکل آیا. وہ کل انرجی منسٹر صاحب نے کہا ایک کمیٹی بناتے ہیں ہماری سربراہی میں, تو میری سربراہی میں بنائیں گے تو اللہ خیر کرے, پتہ نہیں. چونکہ میں نے ان کو کل کہا کہ میری ڈائریکشن بالکل ڈفرینٹ ہے جو تم کہہ رہے ہو اس سے. میں تم سے کسی طرح سے ایگری نہیں کرتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو. مانتا ہوں تم لاسز میں ہو, پرابلمز ہیں, لیکن بھائی تمہارے مسئلے تم سیدھے کرو, اس کی سزا لوگوں کو کیوں دیتے ہو. تو خیر کوشش کریں گے بجلی کا کوئی راستہ اس کا نکل آئے. آپ نے انڈسٹریل ونگ کی بات کی, ابھی آپ نے وہ پیئر لے لیا کراچی واٹر سیوریج بورڈ سے. میرا خیال ایمبولینس بھی دی ہے شاید آپ کو, دی ہے سائٹ والوں کو, دی سائٹ والوں کو دی ہوئی ایک وہ سیسی سے ایمبولینس بھی دی تھی, شاید سائٹ میں دی, میرا خیال آپ کیا نہیں ہے. اچھا دیکھیے یہ چیزیں سچی بات ہے, جو ہمارا ایکسپیرینس تھا اوور دا پیریڈ, اس سے آپ نے بھی سیکھا, ہم نے بھی سیکھا کہ بر وقت ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے, تو آپ نے کہا چلے کچھ ہماری ہیلپ کر دیں تاکہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈال دیں. اور وہ اکوپمنٹ آپ کے پاس آ گیا اور آپ نے اس کو بہتر طریقے سے چلایا, جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر ایک فائنینشیل برڈن تو آیا ہے, لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے. اور اس کو ہم کوشش کریں گے سارٹ آؤٹ کریں کہ ہم کس طرح اس میں آپ کے اوپر جو خسارے میں جا رہے ہیں آپ, اس کو ہم کس طرح بیلنس کر سکتے ہیں. وہ جو کمیٹی ہم بنائیں گے اس میں یہ ساری سفارشات بھی جو ہیں آپ ہمیں دے سکتے ہیں اور اس کو ہم آگے کر لیں گے. لا اینڈ آرڈر پہ میں آخر میں آتا ہوں, پہلے یہ جو آپ کی باتیں ہیں ساری کر کے نا پھر اس طرف آ جاؤں گا. جو مسعود صاحب نے بات کی انفراسٹرکچر سیس کی, یہ سندھ ہائی کورٹ سے تو کیس جیت گئے, لیکن میرا خیال ہے اپیل سپریم کورٹ میں شاید ابھی ہے, نہیں چارج ہو رہا ہے, بٹ اپیل ابھی بھی ایک پڑی ہوئی جو ہمارے گلے میں کل کو کہہ دیں گے واپس کرو تو کہاں سے کریں گے. تو اس لیے تجویز آپ کی بری نہیں ہے, قابل عمل بھی ہے, سمجھ میں بھی آتی ہے. اور اس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم اگر آپس میں بیٹھ جائیں اور ہمارے اندر کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے, تاکہ وہ کورٹ سے جو ہے وہ اپیل بھی ختم ہو جائے, اور جو پیسہ سندھ حکومت کو ملتا ہے اس مد میں, اور چونکہ اس کا نام ہی انفراسٹرکچر سیس ہے تو اس کو انفراسٹرکچر کے اوپر ہی لگنا چاہیے. اور چونکہ یہ کراچی سے ہی سارا کلیکٹ ہوتا ہے اور انڈسٹریل ایریا سے کلیکٹ ہوتا ہے, تو اس کے اوپر لگانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگا. میں اس پہ زیادہ فائنینس سے بھی بات کر لوں گا اور کوشش کروں گا کہ ہم یہ اس کا کچھ راستہ اس کا نکال لیں. اس کے ساتھ روڈ کٹنگ کی آپ نے بات کی. روڈ کٹنگ ایک بڑا ایشو ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا سیدھا فارمولہ ہے, اور اس میں بھی خواہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ جو سڑک جس ادارے کی ہے, جو اس کو مینٹین کرتا ہے, روڈ کٹنگ اسی کو ملنی چاہیے اور پرمیشن وہی دیتا ہے. اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن یہاں چونکہ روڈ کٹنگ میں اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے پیسے جنریٹ کریں گے تو ہم جو ہے اپنے ادارے کے اور اخراجات پورے کریں گے. لیکن یہ اگر آپ نہ بھی کہیں تو میرے یہ ایک جو ایجنڈا ہیں کچھ ادارے کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس مسئلے کا حل نکالنا بالکل ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے. جو آپ نے کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن کے حوالے سے کہا کہ وہ سسٹم کو مینٹین نہیں کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا ابھی وہ آئیں کہ نہیں آئے. کوئی نہیں آیا. آپ آ گئے واٹر بورڈ, آپ کیا ہیں؟ صلاح الدین صاحب کا ہیں. صلاح الدین صاحب کا ہیں, آپ کو بھیجا انہوں نے, آنا تو ان کو خود چاہیے تھا. اچھا چلیں, یہ آ گئے ابھی, لیکن ایک میٹنگ ان کے ساتھ آپ الگ کر لیجئے گا. لیکن جو نالوں کا ایشو ہے وہ ان سے پرٹین نہیں کرتا, اس میں افضال زیدی صاحب ہو جائیں گے, نعیم شیخ صاحب آپ ہو جائیں گے, چونکہ کچھ نالے شاید آپ کے پاس بھی ہوں گے, تو ایک جوائنٹ میٹنگ نالوں پہ ان کے ساتھ کر لیں. لیکن آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ ایک ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے AWSSIP, جو اس وقت ایگزیکیوشن میں آ گیا ہے,
اور ابھی اس کا ایک پہلا مرحلہ ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. یہ $1.6 بلین کا پروجیکٹ ہے، 1.6 ارب ڈالر کا ہے. بس اوور دا پیریڈ ہے، فیزز میں ہے، لیکن یہ کہ یہ شروع ہو گیا ہے. اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پورے شہر کا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو انفراسٹرکچر ہے جو زمین کے اندر ہے اس کو ہم ری ایبلیٹیٹ کریں، اس کو ٹھیک کریں، اس لیے کہ بہت پرانا ہے، بہت فالٹی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے چونکہ بڑے اچھے کنسلٹنٹس ہائر کیے ہوئے ہیں اور ورلڈ بینک فنڈڈ ہے. اور اس میں کافی ساری بہتری آ جائے گی اور بہت سارے نالے بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ جو ان ٹریٹڈ سیویج واٹر جاتا ہے سمندر کے اندر، ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی ہمارے جو ہیں اسی کے ساتھ فائنلی کنیکٹ ہو جائیں گے. جو ہمارے 3 نالے ابھی بنے تھے، محمود آباد، گجر نالہ اور اورنگی نالہ، اس میں تو ہم نے ان کے پیرالل پورا سیویج کا سسٹم ڈال دیا ہے. لیکن گریجولی جو باقی نالے میں بناتے جائیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ سیوریج کا سسٹم ڈلتا جائے گا تاکہ جو سیوریج کا پورا پانی کراچی کا نالوں میں جا رہا ہے، پھر سمندر میں جا رہا ہے، اس کو ہم اس سے سیپریٹ کر دیں. اور یہ جو نالے ہیں یہ صرف برساتی نالے کے طور پہ پھر بعد میں استعمال ہوں. یہ ہے بہت بڑا کام، لیکن اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. یہ راؤنڈ اباؤٹ والا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ میں ویسے بھی مجھے یاد ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو میں تیزی سے کوشش کروں گا کہ شروع کرا لوں. وہ میں ذرا دیکھ لوں کہ یہ جو ہماری یلو لائن بن رہی ہے نا، اس کے ساتھ یہ کہیں ہے کہ نہیں ہے، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا ہے، تو ہم اس کو پھر پہلے کر رہیں گے. اگر یہ سڑک کے ڈی اے نے کی ہے تو کے ڈی اے سے کرا دیں گے، ورنہ پھر کے ایم سی کو کہہ دیں گے وہ کر دیں گے. تو وہ جو ایک میٹنگ کریں گے اس میں کر لیں گے. یہ میں نے اس پیپر پہ نہیں لکھا، اپنی ڈائری میں لکھے تاکہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں اور مجھے یہ فالو اپ میں آسانی ہو جائے. اچھا، زاہد صاحب سے آپ نے ایک بات کی اور واقعی یہ بات بڑی ٹھیک ہے. ہم پہلے خود گلا کرتے تھے کہ جی میئر ہمارا نہیں ہے، اس لیے وہ ایشوز آ جاتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس یہ کوئی جواز نہیں ہے. ہمارے لیے آسانی بھی ہے اور ہمارے لیے آزمائش بھی ہے کہ اس وقت اتفاق سے جو کورنگی ٹاؤن ہے اس کا چیئرمین بھی ہمارا ہے، میئر بھی ہمارا ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی ہماری ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہماری نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں اتنا ہے، اتنا نہیں ہے سر، لیکن ہم کہنے کی پوزیشن میں ہیں اور ان سے منوانے کی پوزیشن میں ہیں. کہنے اور منوانے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن ہم گرانا نہیں چاہتے نا. تو اس کے لیے یہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارا جو اپنا کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ ہو سکتا ہے اس پہ ہم کام کر لیں گے. ایک اور چیز جو آپ نے کہی 2800 ملین جو آپ نے سبمٹ کیا ہے، یہ ابھی سولنگی صاحب بھی یہاں ہیں اور یہ اتفاق سے میرے ساتھ لیبر سیکرٹری رہے جب میں پچھلی حکومت میں منسٹر تھا لیبر کا. تو اس وقت ہم نے شاید 3 ارب روپے کی ایک اسکیم آلریڈی بھیج دی ہے پروونشل گورنمنٹ کو اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سامنے بھی گئی، لیکن وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. کوشش کریں گے کہ اسی کو اگر اپروو کرا لیں تو آپ کا یہ مسئلہ جو ہے اس میں حل ہو جائے گا. آپ نے پھر یہ شکایت کی اور جائز کی کسی حد تک کہ ہمارے مختلف علاقوں میں جب کوئی شخص کام کے لیے جاتا ہے تو ہر آدمی وہاں نام ایسا لے لیتا ہے کہ جی میں نے پیسے وہاں پہنچانے ہوتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے لیڈرشپ کو کوئی کام ہی نہیں ہے. شام کو یہ سارے ان کی جو 14-15 گریڈ کے لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے ان سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. یہ عجیب بے تکی اور منطق ہے. لیکن کم از کم میرا تو سمجھنا ہے کہ تمام جو منسٹرز مجھ سے پہلے بھی رہے ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے اپنے اپنے طریقے سے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. لیکن میرا جو طریقہ ہے اس معاملے میں شاید میں زیادہ سخت ہوں اور میں نے تمام اپنے جتنے آفیسرز ہیں ان کو یہ ہدایت دی ہوئی ہے کہ کوئی شخص ادارے میں کام کے لیے آئے تو ناجائز اگر کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بیٹھے ہیں ہمارے کئی لوگ یہاں پہ، اگر کسی کو میں سزا دے دوں پھر وہ کسی سے بھی سفارش کرا دے اس کی سزا معاف نہیں ہوتی ہے.